بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستو، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا و آخرت کی عافیت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے حکم اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں نصیحتیں ایسی ہیں جس میں اللہ پاک نے امت کی کامیابی کا راز چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک نصیحت کا واقعہ جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، آج ہم سنیں گے۔ اس واقعے کو مکمل سنیں، ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، تاکہ اس واقعے میں آنے والی معلومات آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب اور ذریعہ بنے۔ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہم ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ تک مسلسل لا سکیں۔ علماء کہتے ہیں کہ بیویوں کی بعض زیادتیوں پر ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ 1 مہینے تک ان کے پاس نہ جاؤں گا تاکہ ان کو تنبیہ ہو، اور علیحدہ اوپر ایک حجرے میں قیام فرمایا تھا۔ لوگوں میں یہ شہرت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت اپنے گھر پر تھے۔ جب یہ خبر سنی تو دوڑے ہوئے تشریف لائے۔ مسجد نبوی میں دیکھا کہ لوگ متفرق طور پر بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج اور غصے کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ امہات المومنین، امت کی مائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی سب اپنے اپنے گھروں میں رو رہی ہیں۔ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، وہ بھی مکان میں رو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب کیوں رو رہی ہے؟ کیا میں ہمیشہ اس سے ڈرایا نہیں کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی کوئی بات نہ کرنا؟ اس کے بعد مسجد میں تشریف لائے۔ وہاں ایک جماعت منبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھے رہے، مگر شدت رنج سے بیٹھا نہ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان میں تشریف فرما تھے اس کے قریب تشریف لے گئے، اور رباح رضی اللہ عنہ ایک غلام کے ذریعے سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر نگرانی پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ذریعے سے اندر حاضری کی اجازت چاہی۔ انہوں نے حاضر خدمت ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اجازت مانگی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت رباح رضی اللہ عنہ نے آ کر یہی جواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا کہ میں نے عرض کر دیا تھا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مایوس ہو کر منبر کے پاس آ کر بیٹھ گئے، مگر بیٹھا نہ گیا تو پھر تھوڑی دیر میں حاضر خدمت ہو کر حضرت رباح رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اجازت چاہی۔ اس طرح 3 مرتبہ پیش آیا۔ یہ بے تابی سے غلام کے ذریعے اجازت حاضری کی مانگتے، ادھر سے جواب میں سکونت اور خاموشی ہی ہوتی۔ تیسری مرتبہ جب لوٹنے لگے تو حضرت رباح رضی اللہ عنہ نے آواز دی اور کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ تمہیں حاضری کی اجازت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں ہے۔
اس وجہ سے جسم اتھر پر بوریے کے نشانات بھی ابھر آئے ہیں۔ خوبصورت بدن پر نشانات صاف نظر آیا ہی کرتے ہیں، اور سرہانے ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ میں نے سلام کیا اور سب سے اول تو یہ پوچھا کہ آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ اس کے بعد میں نے دل بستگی کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قریش لوگ عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے، مگر جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ انصار کی عورتیں مردوں پر غالب ہیں۔ ان کو دیکھ کر قریش کی عورتیں بھی اس سے متاثر ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے ایک آدھا بات اور کی جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تبسم کے آثار ظاہر ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ گھر کا کل سامان یہ تھا: 3 چمڑے بغیر دباغت دیے ہوئے اور ایک مٹھی جو ایک کونے میں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر دیکھا تو اس کے سوا کچھ نہ ملا۔ میں دیکھ کر رو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ رو کہ یہ بوریے کے نشانات آپ کے بدن مبارک پر پڑ رہے ہیں، اور گھر کی کل کائنات یہ ہے جو میرے سامنے ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجئے کہ آپ کی امت پر بھی اللہ پاک وسعت فرما دے۔ یہ روم اور فارس بے دین ہونے کے باوجود کہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے، ان پر تو یہ وسعت، یہ قیصر و کسریٰ 2 باغوں اور نہروں کے درمیان ہوں، اور اللہ کے رسول اور اس کے خاص بندے ہو کر یہ حالت آپ کی مجھے دیکھی نہ جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے لیٹے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ عمر، کیا اب تک اس بات کے اندر شک میں پڑے ہوئے ہو؟ سنو، آخرت کی وسعت دنیا کی وسعت سے بہت بہتر ہے۔ ان کفار کو طیبات اور اچھی چیزیں دنیا میں مل گئی اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے استغفار فرما دیجئے کہ واقعی میں غلطی پر تھا۔ تو یہ دین اور دنیا کے بادشاہ اور اللہ کے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے کہ بوریے پر کوئی چیز بچھی ہوئی بھی نہیں، نشانات بدن پر پڑ رہے ہیں۔ گھر کے ساز و سامان کا حال بھی معلوم ہو گیا۔ اس پر ایک شخص نے دعا کی درخواست کی تو تنبیہ فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ اما جان نے فرمایا کہ ایک چمڑا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہوتی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے بھی کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ فرمایا کہ ایک ٹاٹ تھا جس کو دوہرا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دیتی۔ ایک روز مجھے خیال ہوا اگر اس کو چوہرا کر کے بچھا دوں تو زیادہ نرم ہو جائے، چنانچہ ہم نے بچھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو فرمایا کہ رات کیا بچھا دیا تھا؟ ہم نے عرض کر دیا کہ وہی ٹاٹ تھا، اس کو چوہرا کر دیا تھا۔ فرمایا اس کو ویسا ہی کر دو جیسا یہ پہلے تھا، اس کی نرمی رات کو اٹھنے میں مانع بنتی ہے، یعنی تہجد کی نماز میں اٹھنے کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بنتی ہے۔ اب ہم لوگ اپنے نرم اور روئیدار گدوں پر بھی نگاہ ڈال دیں کہ اللہ نے کس قدر وسعت فرما رکھی ہے، اور پھر بھی بجائے شکر کے ہر وقت تنگی کی شکایت ہی زبان پر رہتی ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک زندگی کا نمونہ
ہم کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں۔ السلام علیکم۔